السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ آج میں بھی بہتر فیل کر رہی ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یوں نہ آج اپنا ڈریس سلائی کر لیا جائے۔ یہ میں چھوٹی عید پہ اپنے گھر گئی تو میری سسٹر نے مجھے دیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں اسے سلائی کر لیتی ہوں۔ کچھ خاص روٹین نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا کرنے والا۔ میڈیسن کی وجہ سے بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہی میں 2-3 دن سے۔ تو بس یہی ہے، ویڈیو وغیرہ بنا لی کیونکہ ویڈیو تو مجبوری ہے پوسٹ کرنی ہے۔ تو میں نے یہ انگرکھا اسٹائل میں جو ہے نا فراک کٹنگ کی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو میں آج اسے اسٹچ کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا ایک اور سوٹ عید پہ لیا تھا لان کا، وہ بھی میں نہیں سلائی کر پائی تھی۔ اس کے بعد میری سسٹر کے ڈریس ہے وہ بھی سلائی کروں گی انشاءاللہ، وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ اسٹوری شیئر کروں گی کہ میں نے کپڑے کیسے سلائی کرنا سیکھے تھے، کہاں سے سیکھے تھے، کیسے میں نے اسٹارٹنگ کی تھی، میں کتنے پیسوں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا۔ تو چلو جی، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، ساتھ ساتھ میں جو بھی اسٹچ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ ڈیزائن بھی لاسٹ میں شیئر کر دوں گی، بہت ہی سمپل سا ڈیزائن ہے۔ تو میں نے یہی بتایا تھا کہ میں نے جو سلائی ہے وہ خود سیکھی تھی۔ میں 4 میں تھی، جیسا بتایا کہ میں تب سے گڑیا وغیرہ کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ پورا ایک پراپر گھر تھا میری گڑیا کا، اور میں صوفے وغیرہ ہو گئے وہ بنانے، ہاتھوں سے میں بنایا کرتی تھی، گڑیا کے کپڑے اچھے سلائی کرتی تھی۔ پھر میری ایک فرینڈ ہے، نام نہیں لوں گی، اگر یہ میری ویڈیو اس تک پہنچتی ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ مجھے کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کے نیچے۔ میری فرینڈ ہے، میری ہی سٹی کی، پٹیدن کی، ہم لوگ مسجد سے ہی ہماری فرینڈشپ ہوئی تھی، ہم مدرسے میں ساتھ پڑھے تھے۔ تو اس کی گڑیاں تھی، میری گڑیا سے بڑی تھی، اس نے کہا تھا مجھے نا کپڑے سلائی کر کے دو، تو میں نے کہا تھا کہ میں نا فری میں نہیں کر کے دوں گی۔ اچھا، کہتے ٹھیک ہے، تم اچھے کپڑے سلائی کرتی ہو، میری گڑیا کا سلائی کر دو، میں تمہیں سلائی دوں گی۔ میں نے اس کی گڑیا کے کپڑے سلائی کیے تھے، آئی تھنک کہ میں نے 50 روپیز لیے تھے، اور پتہ نہیں کتنے سارے اس کی بڑی ساری گڑیا تھی، اس کے کپڑے سلائی کر کے دی۔ اس کے ماما کو بھی بہت اچھے لگے، وہاں سے میرا آنا جانا شروع ہوا ان کے گھر سے، ان کی گڑیا کے کپڑے سلائی کرتی تھی میں۔ اور میری سسٹر جو ہیں وہ ان کے مطلب میری سسٹر بھی ٹیلر ہیں، میری بڑی سسٹر، وہ ان کی فیملی والوں کے سب کے سلائی کیا کرتی تھی، ان کی ماما کی، ان کی خالہ کی، مطلب میری سسٹر نے بھی سلائی کی ہے کافی ماشاءاللہ۔ تو وہاں پہ پتہ چلا، میرے گھر والوں کو پتہ چلا کس نے سلائی پہ کر کے دیے ہیں، تو میں بھی کہ یہ اسٹوری میرے گھر والوں میں سے یاد ہو۔ تو پھر اس کے بعد نا میں جب 6 میں ہوئی تو میری بڑی آپی بھی چلے گئی اپنی نرسنگ کے لیے، اسٹڈیز کے لیے، تو میں نے کہا اس کے بعد میں اکیلی ہو گئی، مجھے کون سلائی کر کے دے، یا تو وہ ریڈی میڈ لے آتی تھی میرے لیے، پھر اس کے بعد جو گھر میں پہننے والے ہوتے تھے میں نے اسٹارٹنگ کی۔ ہمارے پاس میں ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے بروہی، مطلب ذات کے بروہی تھے، وہ تھے کیا ماشاءاللہ سے ابھی بھی ہیں، پر کبھی آنا جانا نہیں ہوا۔ تو ان کی بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، میں نے ان کے کپڑے سلائی کرنا اسٹارٹ کیے۔ کتنے پیسوں میں؟ 20 میں، 50 میں، 100 پہ بات آ گئی، مطلب آہستہ آہستہ کر کے ان کی فراک وغیرہ، مطلب میں 6-7 کلاس میں تھی، میرے اسٹچ کیے ہوئے کپڑے سعودی عرب جاتے تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتی تھی میرے کپڑے اسٹچ کیے ہوئے سعودیہ جاتے ہیں۔ دراصل ان کے بھائی وہاں رہتے تھے، ان کے بچوں کے لیے یہاں سے کپڑے جاتے تھے، وہ مجھ سے سلائی کرواتی تھی، انہوں نے کپڑا بھی دے دینا، لیسز وغیرہ بھی دے دینی، وہ کراچی سے لیسیں وغیرہ لے کے آتی تھی، ساری چیزیں انہوں نے دے دینی، بنجز دینے، میں نے نا کپڑے سلائی کر کے دینے، بیچنے، مطلب کہ سیل کرنے۔ تو پھر اس کے بعد گاؤں جب میری اسٹارٹنگ تھی، میں سیکھنا چاہتی تھی، میری سسٹر سلائی کرتی تھی، تو میری سسٹر کی جو مشین ہے نا وہ اسے کہتے ہیں موٹر لگی ہوئی تھی، اور مجھے نا اس پہ میرا ہاتھ نہیں بیٹھا، تو میں یہی فل ٹرائی کیا کرتی تھی کہ میرا جو ہے نا میں سلائی کروں۔ میری سسٹر ڈانٹ دیتی تھی، میری سسٹر مجھے کٹنگ کر کے دیتی تھی، فراک کے دن میں ایک سلائی کرنی ہے، یا پھر بچوں کا ایک سوٹ سلائی کرنا ہے، میں ساری کی ساری سل دیتی تھی، مجھے اتنا زیادہ شوق تھا سلائی کا۔ اچھا جی، میری سسٹر چلے گئی، اس کے بعد میں نے یہی سلسلہ اسٹارٹ کیا کہ میں نے ان کے کپڑے اسٹارٹ کیے، ان کے بچوں کے سلائی کرنا، پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپنے کیے، امی جی کے کیے، پھر 2-3 میری آپی کی جو کسٹمر تھیں وہ میرے پاس آئیں گاؤں سے، ان کے کیے، اسی طرح کرتے کرتے مجھے سلائی آ گئی، جو تھوڑی بہت نہیں آتی تھی۔ امی نے سوچا کہ میں کسی کے پاس اسے بھیجتی ہوں، میری آپی کی سسٹر ہیں، مجھے ان کے پاس بھیجتی تھی، پورا دن میں
میری سلائی اور بھی بیسٹ ہو گئی تھی، مطلب کہ میں ہر ڈیزائن کاپی کر سکتی تھی اور بلا جھجھک کٹنگ اسٹچنگ. پھر میں نے وہاں پہ بچوں کے بھی بہت سلائی کیے تھے، جو میں ڈاکٹرس تھے وہاں کے ڈاکٹرس کے میں آپ ہی کپڑے لاتی تھی، کسی کے کپڑے نہیں پکڑتے تھے. کہیں کہاں میں نے 50 100 اور 250 بھی لیا، 300 بھی لیا. پھر اس 300 سے بڑھ کر جب 500 مطلب 700 1000 1200 1500 مطلب یہاں تک جب کیا نا سلائی، اتنی سلائی ملتی تھی کراچی میں ہمیں، تو پھر دل خود ہی کرتا تھا کام کرنے کو. اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے بہت وہاں پہ پھر ارن کیا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جس کام میں آپ کے سکلز ہوں نا، جس میں آپ کی جستجو ہو اور آپ کا وہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم یہ کر سکتے، تو آپ پھر وہ سکپ نہیں کرو، آپ وہی کرو. مطلب جو آپ کے اندر وہ پایا جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہر کسی کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو، اسٹچنگ، مہندی، میک اپ، یا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروفیشن ہیں، تو آپ بس پھر وہی کرو، آپ صرف اسی پہ ہی توجہ دو. اس کے علاوہ آپ کسی اور فیلڈ میں نہیں جائیں، آپ کا کام نہیں ہوگا. اب جیسا کہ سلائی بھی سیکھنے کچھ لڑکیاں آئیں نا میرے پاس، ان کا دل نہیں تھا، ان کی دلچسپی نہیں تھی اس میں، تو وہ نہیں کر سکیں، وہ چیز ہی نہیں ان میں آئی، وہ صفائی نہیں آئی ان کے کام میں. ان کا ہاتھ ابھی بھی وہ تھا کہ ہم کٹنگ کریں گے تو خراب ہو جائے گا، یہ وہ نہیں. کہاں میں نے اتنے کم پیسوں سے سٹارٹ کیا تھا سلائی کرنا، کہاں میں اب ماشاءاللہ سے ہم نے کراچی میں 1000 1200 تک بھی گئے. اس کے بعد میں نے پٹیدن میں آ کے واپس سلائی نہیں کی. اور جب تک میں سلان کا کام کرتی رہی ہوں، میری شادی تھی، میں اپنی شادی کے آدھے سے زیادہ سنبھلنے کپڑے اپنے اور اپنی سسٹر کے سلائی پہ کسی سے کروائے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت کم سلائی ہے، پٹیدن میں بہت کم سلائی دیتے تھے. تو میں نے خود بھی چھوڑ دیا، میں نے خود کرنی بھی چھوڑ دی شادی کے بعد. ابھی میں نے دوبارہ سے سلائی کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کے پسند، اس کے علاوہ یہاں کوئی خاص ٹیلر نہیں ہے، نہ میں جانتی ہوں، اس لیے میں نے اب دوبارہ سے خود سٹارٹ کر لی اپنے کپڑے سلائی کرنا. تو میں نے اپنی شادی کی اتنے زیادہ کپڑے سلائی پہ کروائے تھے، وہی میں پارلر کا 1000 کا کوئی کام کر لیتی تھی اور 2 سے 3 سوٹوں کی سلائی دے دیتی تھی. اتنی پٹیدن میں کم سلائی تھی. تو آپ کے ہاتھ میں جو ہنر ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی ویسٹ نہیں جانے دینا چاہیے. تو چلے جی، ادھر میرا سوٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. کل بھی انشاءاللہ میں ایک بہت اچھا سا ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. کل کی جو میری ایکٹیویٹی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر.